ناظرین، خیال کیا جاتا ہے کہ سال 2024 یا اس سے اگلے 2-3 سال قیامت کی نشانیوں کے پورا ہونے والے سال ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کا عملی آغاز ہو چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ پیش گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی جاپان میں اس قدر زبردست زلزلہ آیا ہے کہ جس نے پوری دنیا کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ اقوام عالم جو کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف عمل ہیں، وہ بھی ایک بار یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر یہ معاملہ بڑھ کر شدت اختیار کر گیا تو ہم کس مقام پر کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے تو ہرگز انوکھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس تو قرآن کریم، سنت رسول اور احادیث نبوی کی صورت میں آنے والے وقت کا مکمل نقشہ اور تفصیل اور نشانیاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت اور قیامت کی نشانیوں کا جو احوال بیان کیا ہے، اس کے مطابق یہ زلزلے اور شدید قسم کے طوفان قیامت کی نشانیاں ہی ہیں۔ آخرت کے نزدیک آنے والے عذابوں کی تفصیل تو بے حد خوفناک ہے، جنہیں جان کر انسان کی حالت خوف کے مارے غیر ہونے لگتی ہے اور روح کانپ اٹھتی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جاپان میں آنے والا سونامی پوری دنیا کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یہ سونامی کس طرح سے پوری دنیا پر اثر انداز ہوگا اور کیسے اس دنیا کی جغرافیائی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دے گا، اس بارے میں مکمل طور پر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیں۔ محترم ناظرین، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے نزدیک آنے والے زمینی زلزلوں اور آسمانی آفتوں میں کثرت ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر اور دریا بھی قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ آخری وقتوں میں عذاب اس قدر تیزی اور شدت سے نازل ہوں گے کہ جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹنے پر موتی تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ اگر اس مثال پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث آنے والے عذابوں کی شدت کو کیسے ظاہر کرتی ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا ایک عذاب ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرا عذاب نازل ہو جائے گا۔ فرمان نبوی کے مطابق یہ عذاب اتنے بڑے نہیں ہوں گے کہ جو انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے لیے تنبیہ ہوگی تاکہ انسان بے حیائی، بے راہ روی اور گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ ناظرین، پچھلے کچھ عرصے میں اس زمین پر بڑے بڑے زلزلے ضرور آئے ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی زلزلہ ایسا نہ تھا کہ وہ کسی سونامی کا باعث بن جائے۔ جاپان میں نازل ہونے والا یہ زلزلہ اس قدر بھیانک اور خوفناک ہے، اور اس لحاظ سے اس کی خوفناک ہونے کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ کسی جزیرے کی زمین پر نہیں بلکہ سمندر میں آیا ہے۔ اس نے جزیروں کو تو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شدید ترین سونامی کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا ہے۔ ماہرین کی تحقیق کے مطابق سونامی شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں سونامی کی یہ بلند و بالا لہریں جاپان کے ساحلوں سے ٹکرا کر اسے نیست و نابود کر دیں گی۔ جاپان کے تمام جزائر بحر الکاہل کی فالٹ لائن پر واقع ہیں۔ اس لائن کے زلزلے کے بارے میں معلومات رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یہ ایسی لائنز ہوتی ہیں کہ جن پر زلزلوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے بھی جاپان میں کئی دفعہ زلزلے آئے ہیں، مگر اس قدر شدید اور خوفناک زلزلہ آج تک نہیں آیا تھا۔ یہ بات اور بھی خطرناک ہے کہ یہ زلزلہ سمندر کے فرش پر آیا ہے، یعنی سمندر کے فرش میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ اس زلزلے کی شدت اتنی تھی جیسا کہ ایک ساتھ 10 ایٹم بم سمندر کے فرش پر رکھ کر چلا دیے گئے ہوں۔ اس زلزلے کی شدت اور پاور اتنی تھی کہ اس نے لاکھوں ٹن پانی کو ایک جھٹکے میں اچھال کر رکھ دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قدر خوفناک زلزلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سونامی کی لہریں 10 سے 12 میٹر تک اونچی ہو سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے جاپان کے تمام شہروں کے اس سونامی کی لپیٹ میں آنے کا خطرہ ہے۔ پہلے بھی 2011 میں جاپان سونامی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس وقت بھی جاپان ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا اور ابھی بھی یہی خطرہ لاحق ہے۔ یہ بھی خطرہ ہے کہ اس سونامی کی تباہی کی وجہ سے کہیں جاپان کا ایٹمی بجلی گھر متاثر نہ ہو جائے، کیونکہ اگر اس میں کوئی دراڑ آ گئی یا تابکاری مواد کہیں سے لیک ہونے لگ گیا تو کئی صدیوں تک اس کی تباہی کے اثرات پھیلتے رہیں گے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح کے دانوں کے ٹوٹنے اور تیزی سے گرنے والی مثال قابل غور ہے، کیونکہ یہ نقصانات بھی
پے در پے ہوں گے۔ جاپان کے لوگ ابھی اس زلزلے سے ہی نہیں سنبھلے کہ سونامی ان کے سروں پر سوار ہونے والا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایٹمی بجلی گھروں کو نقصان پہنچنے کے نتیجے میں ایٹمی تابکاری مواد خارج ہوا تو لاکھوں انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ سمندری پانی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی یہ تابکاری مواد پھیلے گا تو وہاں کی تمام زمین کو کئی صدیوں تک بنجر بنا دے گا۔ اگر ہم 2024 میں رہتے ہوئے پچھلے چند سالوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ انسانوں نے زمین پر رہتے ہوئے کیا اقدامات کیے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سال 2024 نہایت خطرناک ثابت ہونے والا ہے۔ انسانوں نے اپنی لڑائیوں اور باہمی اختلافات اور جنگوں کے باعث اس زمین کو رہائش کے قابل نہیں چھوڑا۔ دنیا کا ہر خطہ ایک اندیکھی آگ اور نفرت کی وجہ سے سلگ رہا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ جب عذابوں کا یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیل چکا ہوگا۔ اگر بحثیت مجموعی پوری دنیا کے حالات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں فتنہ فساد کے پھیلنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ انہی حالات کے پیش نظر تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ زلزلہ اس سال کا کوئی آخری زلزلہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ زلزلوں کا یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی بڑے بڑے علاقوں میں ایسے زلزلے متوقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس آنے والی آزمائشوں اور فتنوں والے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور روز محشر ہمیں شرمندگی اور ندامت سے بچائے، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔